حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم۔ حضرات حکم مستحکم، محترم اساتذہ کرام اور سامعین باتمکین، کوئی مزدور ہو یا صنعت کار، کسان ہو یا زمیندار، افسر ہو یا اہلکار، جسے دیکھو زندگی کی ہمہ ہمی اور ہوش ربا گرانی کے ہاتھوں تنگ بلکہ آمادہ جنگ نظر آتا ہے، لیکن جب ذاتی معاملات کو نپٹاتا ہے اور غمی خوشی کے لمحات میں گھریلو تقریبات کا اہتمام کرتا ہے تو سب کچھ بھول کر نمود و نمائش، تصنع و تکلف اور بیجا زیبائش کا مظاہرہ کرتا ہے، جس سے کم حیثیت لوگ بھی تقلید پر مرتے یا حسد و بغض سے جلتے ہیں، جو کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے شایان شان نہیں۔ اس کے علاوہ جب آدمی جوش کے بعد ہوش کے ناخن لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ فضول خرچی اور اسراف سے، قرضوں، احباب کی ندامت اور آئندہ زندگی کی کئی الجھنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس سے افراد تو کیا قومیں اور حکومتیں تک ذلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے بیشتر ممالک میں مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے، قلت اشیاء کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، بھوک و افلاس کے خاتمے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جس کے انسداد کے لیے بہت سے طریقۂ معیشت رائج ہوتے ہیں۔ بہت سے مذاہب اقتصادی نظام کے فارمولے پیش کرتے ہیں، مگر جو طریقہ اقتصاد حلقہ اسلام کے جوار رحمت سے عالم کائنات کو ملا وہ دوسرے مذاہب میں مفقود نظر آتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ اسلام انسان کو خوددار اور کفایت بناتا ہے، غفلت اور آوارہ گردی سے اس کی حفاظت کرتا ہے، بخل اور بزدلی سے اس کو روکتا ہے، اسراف و تبذیر سے اس کو منع کرتا ہے، اور کفایت شعری کی اس چہار دیواری میں لا کھڑا کرتا ہے جہاں انسان دنیا کی سینکڑوں الجھنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہی کفایت شعری جو افراط و تفریط کے چنگل سے نکال کر مستقبل میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت اور دولت و ثروت فراہم کرتی ہے۔ وہی کفایت شعری جو مادی اور اقتصادی مسائل سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی اور روحانی سکون و راحت بھی عطا کرتی ہے۔ وہی کفایت شعری جس میں ایک ایسی پراسرار طاقت ہے جس سے کھانے کا ہر ایک لقمہ دگنا ہو جایا کرتا ہے۔ وہی کفایت شعری جو بیجا خواہشات کو ترک کر کے ضروریات کی طرف توجہ دینے اور طرز زندگی میں صحابہ کرام والی سادگی کو شامل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ برادران اسلام، اس نفس پرستی کے دور میں جہاں ایک طرف مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ رکھی ہے تو دوسری طرف ایسے لوگ زیادہ پریشان ہیں جو اپنی زندگی میں میانہ روی سے محروم اور بے اعتدالی کا شکار ہے۔ عیاشی کا سامان زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے، اسٹیٹس برقرار رکھنے کی ہوس زور پکڑنے لگی ہے۔ آدمی اپنی جیب یا وسائل کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی شان بڑھانے کے لیے مسلسل خرچ کیے جاتا ہے۔ جہاں 10 روپے سے کام چل سکتا ہو وہاں سینکڑوں روپے صرف کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش ہو یا بیٹی کی منگنی، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور تہوار، وہ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں جانتا، فقط اور فقط اپنی ناک کو اونچا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ اس ناک کی بلندی کے لیے اسے اپنے گھر کو رہن ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ انہی نام نہاد مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ سامعین باتمکین، اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سادگی انبیاء و اولیاء، مفکرین و علماء کا شیوا رہی ہے۔ وہ عمدہ درجے کے منکسر المزاج، قانع و صابر اور متوکل و شاکر رہے ہیں۔ نہ فضول خرچی کی اور نہ ہی تکبر و لالچ نے ان کو راہ حق سے برگشتہ کیا۔ نیز وقت کے حکمراں بھی ہے تو کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، کبھی کوئی مراعات طلب نہیں کی بلکہ قرآن پاک کی کتابت کر کے
ٹوپیاں سی کر یا تجارت کر کے، حتیٰ کہ بعض اوقات مزدوری کر کے اپنا گزران کیا۔ حضرات، ہر قوم اپنی تاریخ کو اپنے اکابر کے واقعات اور روایات سے زندہ رکھتی ہے، پھر ہم کیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نگاہ نہیں دوڑاتے، جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بکریوں کا دودھ دوہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہم کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہونے کے باوجود ایک غیر ملکی سفیر کو درخت کے نیچے آرام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہم کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نگاہ نہیں ڈالتے، جو عمارت کے باوجود سادہ زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہم کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ نہیں لیتے، جن کی پوری زندگی سادگی کا کامل نمونہ نظر آتی ہے؟ افسوس کہ انہی کی نام لیوا مسلم قوم محض دکھلاوے کے شوق یا دوسروں سے آگے بڑھنے کی خواہش میں اپنے بجٹ کا زیادہ تر حصہ کبھی فیشن کے نام پر، کبھی مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر، کبھی نئے موبائل، نئی سواریاں، نئے فرنیچر کی وجہ سے، کبھی بلا ضرورت گھر کی تزئین و آرائش کر کے، تو کبھی تفریحات میں نت نئے ملبوسات کے نام پر خرچ کر ڈالتی ہے۔ ہماری انہی فضول خرچیوں بلکہ شاہ خرچیوں سے نہ صرف ہمارے بوڑھے والدین اور معصوم بچے بہتر خدمات اور سازگار حالات سے محروم ہیں، بلکہ ملک و ملت بھی خود کفالت کی دولت سے عاری اور بھاری قرضوں میں پھنسا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ بے پناہ رقم جو ہماری ٹپ ٹاپ ملکی اور غیر ملکی دوروں، وفود کے تبادلوں، افسروں اور وزیروں کے استقبال پر خرچ ہوتی ہے، کاش یہ سماجی خدمت کے کاموں، ہسپتالوں، اسکولوں، کالجوں، گمشدہ بچوں کے مراکز، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے مسائل حل کرنے میں صرف ہوتی تو وطن عزیز کے کچھ دکھوں کا مداوا ہوتا۔ مگر اب مسلمانوں کا حال کچھ یوں ہے کہ ایک طرف تو اسلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف غیر اسلامی اطوار کو اپنا کر غیلوں میں رسوا ہوتے ہیں۔ آج اس بات کی کوشش کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا ہر عمل اسلام کا سچا ترجمان ہو، ہمارا رہن سہن اسلام کا آئینہ دار ہو، ہمارے افکار و گفتار اسلام کے پرچار ہو، ہمارے معاملات و معاشرت میں اسلام کی تصویر ہو، ہماری تہذیب و تمدن میں اسلام کی آمیزش ہو، ہمارا ہر چلن، ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے، جن قوموں نے اسلامی تہذیب کو ٹھکرایا اور اعتدال کا دامن چھوڑ دیا، ترقی اور خوشحالی، عزت و ناموری نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب تک مسلمان کفایت شیاری پر پابند رہے اور غیر مسلموں کی تقلید سے بچتے رہے، ان کی شان و شوکت کا پرچم وقت کی بلندیوں پر لہراتا رہا، مگر جو ہی ہم نے کفایت شیاری کو چھوڑ کر نمود و نمائش کو اپنایا تو تنزلی اور ذلت و پسپائی کا ایک بحر زخار بہہ پڑا۔ سلطنت عباسیہ ہو یا امویہ، سلطنت اندلس ہو یا حکومت ہند، جب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود غیروں کے غلام بن گئے، ان کی ظاہر پرستی ان سے بھی بڑھ گئی تو تاریخ نے انہیں مٹا کر رکھ دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم عوامی فلاح و خدمت کے جذبے کے پیش نظر اپنی صبر و قناعت اور اعتدال و میانہ و روی کو اپنائیں اور قرآنی اصول کے مطابق کفایت شیاری کو اپنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔